کبھی کبھی انسان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہر ٹائم کی تنقید سے طنز و مزاح سے یا پھر کہہ لیں کہ جب لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور جب آپ ایسے لوگوں کو ملتے ہیں تو یہ لوگ صرف آپ کو باتیں لگاتے ہیں یا ٹانٹس کرتے ہیں۔ آپ کے ان لاز میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، آپ کے اپنی فیملی میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اکثر اوقات تو اپنی سگی بہنیں ہی اس طرح کر دیتی ہیں، تو اس ٹائم انسان بہت دکھ لیتا ہے، بہت زیادہ یہ باتیں دل پہ لیتا ہے۔ تو آج کا ولاگ اسی ٹاپک پہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے لنچ کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ کوکنگ کر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ یہ بات کر لیتی ہوں آپ سب سے کہ ہم سبھی جو ہیں کسی نہ کسی بات پہ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر سوچوں میں الجھے رہتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کی طنز سے باتوں سے بہت دکھ پہنچتا ہے۔ تو آپ جو ہیں ایک بات اپنے ذہن میں جو ہے وہ بٹھا لیں کہ آپ دنیا میں لوگوں کا دکھ لینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے کبھی کسی لوگ کی جو باتیں ہیں، لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو دل پہ نہیں لینا۔ کسی انسان کی باتوں کو اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ ہیوی مت کریں۔ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں آپ کو ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ غمزدہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے بس اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں برداشت کر لینی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور سورہ یاسین اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی اگر آپ ترجمے سے پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں لوگوں کی باتوں سے۔ تو لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے ٹانٹس ماریں گے، ایسی ایسی باتیں لگائیں گے، آپ کو دکھ پہنچے گا۔ وہ آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے ان کو بالکل بھی شو نہیں کرنا کہ آپ کو ان کی بات بری لگی ہے۔ دوسرا، آپ نے کبھی بھی ان کو یہ اظہار نہیں کرنا کہ واپسی پہ آپ نے اسی جب ایک بندہ آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے اور آپ پلٹ کے کوئی جواب دے دیتے ہیں تو پھر اس بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا جو مقصد تھا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنے حسد کی جو آگ ہوتی ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ریئیکٹ کر دیتے ہیں نا، بدلے میں آپ پلٹ کے جواب دے دیں گے تو ان کو تو شور ہو جائے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کبھی نہیں کرنا، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دینا۔ آپ نے بہت سے اسکالرز جو ہیں ان کی اگر باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خاموشی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، سہ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دل میں دعا کرنی ہے کہ اللہ اس بندے سے تیرے میں بہت پریشان ہوں۔ گھر آ کے آپ رو کے اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں۔ آپ ایسی طاقت بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ پورا آئے گا۔ جب آپ خود بدلہ لے لیں گے، اس بندے کو جواب دے دیں گے تو پھر تو آپ بدلہ لے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ جو ہے وہ بیچ میں نہیں رہا۔ تو جب آپ چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جائیں گے یا اس کو شو نہیں کریں گے کہ آپ کو برا لگا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ خود ہی اپنی جو آگ ہوگی اس میں جلتا رہے گا۔ لوگ ایسے ایسے حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں اکثر آپ کی نندیں جو ہیں وہ حسد کاری ہوتی ہیں آپ سے، اور اپنے شوہر کو بھی نہیں آپ بتا پاتے۔ آپ کے شوہر آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ ان کی وہ بہنیں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کا بڑا کلوز ہوتا ہے، آپ کی اپنی بھابھی بھی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ حسد کاری ہوتی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں یقین دلا پاتے، تو انسان بہت زیادہ پھنس جاتا ہے۔ تو آپ نہ یقین دلائیں، آپ نے یقین دلا کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی انرجی ویسٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ انرجی ویسٹ نہ کریں یقین دلانے میں، بحث کرنے میں، لڑائی کرنے میں۔ بس آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح پورا آتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے پیش آ کے ان کو دکھا دیتا ہے کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے نا اس کا بدلہ ان سے لیا گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ آپ کو ہر موقع پہ ذلیل کرتے رہے ہیں، ہر موقع پہ آپ کو باتیں لگاتے رہے ہیں، وہ ہر چیز وہ بندے جانتے ہیں۔ پھر وہ بے شک مکر جاتے ہیں آپ کے پوچھنے پہ، یا آپ کے اپنے ہسبینڈ کے پوچھنے سے، یا اپنے بھائی کے پوچھنے پہ، یا کوئی آپ کی بہن ایسی بات کر دیتی ہے، اپنے پیرنٹس کو آپ بتاتے ہیں تو وہ مکر جاتی ہے۔ تو اس کو تو پتہ ہے نا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ جب ایسا کرتے ہیں تو پھر تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، انسان ان کو دبا بھی نہیں دے پاتا، یا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پورا آئے، کیونکہ ہم تو اپنے بہن بھائیوں سے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پھر ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہنوں کو، آپ کے بھائیوں کو جو ہے ہدایت دے دے۔ اور جو اس طرح کے رشتے ہیں جن کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی لیکن وہ مسلسل آپ کو طنز کر رہے ہیں، طنز اور ایسی ایسی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، یا کچھ بھی ایسی باتیں،
جو آپ کو دکھ پہنچاتی ہیں، اور آپ کو کوئی بندہ یہ بات بتا دیتا ہے یا آپ خود سن لیتے ہیں اپنے کانوں سے۔ اکثر ان لاز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میٹھی چھریاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے منہ پہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے وہ ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایون ہمارے ہسبینڈ کے کان بھی بھرے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے خلاف کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اس ٹائم پہ بھی چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور ان کو ذرا شو نہیں کرانا کہ آپ کو پتہ ہے۔ بس آپ ایک ڈسٹینس کریٹ کر لیا کریں، فاصلہ بنا لیا کریں۔ اگر آپ میرے سارے ولاگز دیکھتے ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ بس کم ملا کریں۔ جب بہت زیادہ مجبوری کے تحت آپ کو ملنا پڑے، کوئی گیدرنگ ہو جاتی ہے، کوئی شادی، کوئی غمی کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ چلے جایا کریں، لیکن آپ ایسے لوگوں کو اسلام کے دوا، اسلام کے سوا کوئی بات ان سے نہ کریں۔ کوئی ٹاپک آپ کا کامن مت ہو، موسم کی بات کر لیں آپ، بس اتنا ہی کیا کریں اور اپنے گھر جو ہیں واپس آ جایا کریں۔ ایسے لوگوں سے ڈسٹینس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل بھی کوشش نہیں کرنی کہ آپ نے اس چیز کی ٹینشن لینی ہے۔ آپ نے ریلیکس رہنا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ خدا ہی پورا آتا ہے، اور خدا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ پورا آ سکتا ہے، ہم پورے نہیں آ سکتے۔ لیکن جب ہم شو کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز بری لگی ہے اور ہم مائنڈ کر گئے ہیں، یا ہم دکھ لے گئے ہیں، یا ہمیں بہت برا لگا ہے اور ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ پھر ہنستے ہیں، طنزیہ آپ پہ ہنستے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں گھر میں کہ ہم نے تو اس کو ایسی بات کی اور اس کو بڑی آگ لگی ہے، اور آگ لگ کے یہ ایسے بول رہا تھا۔ کیونکہ ایسے لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ نہیں کرنی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے۔ اور اگر ہمیں ان لاز میں کوئی ایسے بندے مل گئے ہیں جو ہم پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن میں تو ایسے لوگوں کو جاہل ہی کروں گی، پڑھے لکھے جاہل کہوں گی، کہ جن کو علم بھی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ارادہ کر کے برا کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہی پورا آ سکتا ہے، ہم پورے نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ جاہل جب آپ سے کلام کریں تو آپ ان کو سلام کہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ جب جاہل آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کوئی طنز مار کے، کوئی بات کر کے، تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے اور وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ اس کا یہی مفہوم ہے اس حدیث کا بھی، کہ آپ اس بندے کو کبھی بھی جواب نہ دیں، پلٹ کے بحث مت کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ کے اوپر اگر آپ پتھر ماریں گے نا تو کیچڑ آپ کے اوپر گرے گا، بس آپ نے پتھر نہیں مارنا اس کے اوپر۔ اب کیچڑ کے اوپر پتھر مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پتھر ہی مارنا ہے، مطلب واقعی یہ کیچڑ ہوگا اس کے اوپر آپ پتھر ماریں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس طرح کا بندہ ہے جس کو آپ کیچڑ ہی سمجھتے ہیں، جو ایسی ایسی گفتگو کر کے آپ کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، جب آپ اس کے منہ لگیں گے، اس کو جواب دیں گے، تو وہ بدلے میں آپ کے ساتھ بہت غلط باتیں کر دے گا، اور آپ اس کے ساتھ پورے نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تو آج کا ولاگ اگر یہی تک تھا، اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔